قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا منگوایا سینگوں والا، بڑا خوبصورت تھا، یعنی اس کی آنکھیں بھی کالی اور کھر بھی کالے اور پیٹ کے اوپر بھی کالے نشان تھے، باقی سارا سفید تھا۔ اس سے اندازہ کریں کتنا خوبصورت تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے چھری لا کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھری لا کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا اور یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ نے یہی دعا پڑھی ہے اور یہی دعا پڑھ کے ہمیں بھی ذبح کرنا چاہیے۔ بعض جگہ لمبی چوڑی دعائیں، جناب فلانے کو بلاؤ فلانے کو بلاؤ، اور پھر جناب لمبی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، یا اللہ فلاں کو بھی بخش فلاں کو بھی بخش۔ اتنی لمبی دعائیں اس موقع پر ثابت نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھی ہے، بس اسی دعا کو پڑھ کر تکبیر پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، اور ذبح کر دیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ذبح سے پہلے ذبح کے آلے کو تیز ہونا چاہیے۔ وہ جو چھری ہے اس کو کوند نہیں ہونا چاہیے بلکہ تیز ہونا چاہیے۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس عمل میں اپنے اہل خانہ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ہماری عورتیں بالکل اس عمل سے دور رہتی ہیں، بس انہیں اتنا ہے کہ کاٹ کے تیار کر کے گوشت کچن میں پہنچا دو تو وہ آپ کے سامنے پکا کر لے آئیں گے، یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ کریں تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ چھری کو تیز کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، گوشت کو کاٹنا یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر بتایا کہ اس عمل میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کیا کریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھری تیز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ تو خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی قربانی کرنی ہے، بکرے کی، دمبے کی، ان کے لیے تو بہت آسان کام ہے، اور ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر میں ذبح کریں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ شامل کریں۔ ظاہر بات ہے بکرے کی ٹانگیں پکڑنی ہے، اس کو لٹانا ہے، اس میں جناب بیوی بچے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھ سے تکبیر پڑھے اور چھری چلا کر ذبح کر دیں۔ اور اگر وہ اس کام میں شامل نہ ہو سکیں تو پھر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ذبح کے وقت سامنے کھڑی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ان کی قربانی ذبح ہونے لگی تھی تو آپ نے فرمایا تھا سامنے کھڑی ہو جا، کیونکہ جب اس کے خون کا قطرہ نیچے گرے گا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے ہاں جیسے خصوصاً اجتماعی قربانی میں رواج ہے کہ بس فون کیا، اور آج کل تو پیسے دینے بھی نہیں جانا پڑتا، اکاؤنٹ میں بھیج دیے، اور پھر ان کی کال آئی بھائی جی آپ کا گوشت تیار ہے، تو کسی لڑکے کو بھیج دیا، وہ اٹھا کر لے آیا، دیکھا تک بھی نہیں جانور کون سا ہے، دیکھا تک نہیں ہمارے ساتھ دوسرے شریک کون سے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا ذبح کرنے والا کون ہے، اس کو تکبیر آتی بھی تھی یا نہیں آتی تھی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، بس گوشت آ گیا، قربانی ہو گئی۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم وہاں حاضر ہوں اور اپنے سامنے دیکھیں، اس وقت یہ دعا آپ بھی پڑھیں کہ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جھکایا ہے
فطر السماوات والارض حنیفا، جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ ما انا من المشرکین، میرا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ اس وقت کہو اپنی زبان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اس لیے ذبح کے وقت یہ کہو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ان صلاتی، پھر یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کس کے لیے؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں اول درجے کا مسلمان ہوں۔ تو کم از کم وہاں کھڑے رہیں اور یہ دیکھیں۔ اسی طرح ذبح کرنے والا جو قصاب ہے اس کے بارے میں معلومات کریں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے نا، بات ہے ملت ابراہیمی کی، جو ابراہیم علیہ السلام توحید کا علم بردار تھے اور رب کی وحدانیت کے جھنڈے کو بلند کرنے والے تھے، ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہو۔ ذبح بندہ اس بندے سے کروائے جو توحید کے قائل ہی نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو عقیدہ توحید کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو ملت ابراہیمی کیا ہے، جو یہ نہ جانتا ہو کہ ذبح کے احکامات کیا ہیں، جو یہ نہ جانتا ہو کہ سنت طریقہ کیا ہے، اس سے آپ نے ذبح کروا لی ہے اور بالکل احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اس لیے دھیان کیجئے، اپنی قربانی اس بندے سے ذبح کروائیں جو کم از کم موحد ہو، توحید کو ماننے والا ہو اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ذبح کے دوران 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا مسنون ہے، یہ مسئلہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ کتنی رگیں ہوتی ہیں جی؟ 4۔ جو گرہ ہوتی ہے عقدہ، اس کو کہتے ہیں عقدہ، گرہ سے پکڑ کے آسانی کے ساتھ چھری پھیریں ساری رگیں کٹ جاتی ہیں۔ یہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اب جانور کو چھوڑ دیجئے، وہ تڑپے تاکہ اس سے جتنا خون ہے وہ نکل جائے۔ اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہتا ہوا خون جو دھار مار کر نکلتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو حرام کہا ہے 4 دفعہ، حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دے تو حرام ہے، 4 دفعہ حرام کہا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 4 دفعہ جہاں اللہ نے حرام کہا ہے، اس کے دائیں بائیں مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز۔ معلوم ہوا یہ جو دم مسفوح ہے یہ کوئی معمولی حرام نہیں، بہت بڑا حرام ہے۔ تبھی تو اللہ نے خنزیر کے گوشت کے ساتھ، غیر اللہ کی نیاز کے ساتھ اور مردار کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اتنا بڑا حرام ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ 4 رگیں تو کٹ گئی، شرعی ذبح تو ہو گیا، اب آگے کاٹ کاٹ کے وہ جو اندر حرام مغز ہوتا ہے اس کے اندر یوں جناب چھری چبو کر اس کو وہاں دبایا جاتا ہے۔ اچھا جی یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ او جی اس طرح ذرا جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے۔ بھائی یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرو؟ شریعت نے تو کہا ہے 4 رگیں کاٹو، اس کو تڑپنے دو تاکہ گندا خون باہر نکل جائے، تم نے اس کو ادھر ہی دبا دیا اور اس کا خون گندا جو تھا ادھر روک لیا۔ اب ذبح تو کہنا، ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گندا خون باہر نکلتا، تم نے اس کو ادھر ہی دبا دیا اور گندا خون اندر روک لیا، تو یہ تو کام غلط کیا۔ اس لیے یہ دھیان کیجئے، اور کوئی ایسا کر رہا ہو اسے بڑے پیار سے، محبت سے سمجھائیے کہ یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جو شرعی طریقہ ہے وہ 4 رگوں کا کاٹنا ہے، جب 4 رگیں کٹ جائیں پھر جانور کو تڑپنے دیجئے، خون گندا نکلنے دیجئے، اور اس طرح وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حرام مغز کو کاٹنا یا کاٹ کاٹ کے گردن کو الگ کر دینا، ہڈیوں تک کو بیچ میں رگڑ دینا، یہ جانور کو ایک اضافی تکلیف پہنچانا ہے۔ بھئی 4 رگیں کاٹنے کا تو شریعت نے حکم دیا، وہ تو ہو گئی جائز،
یہ جو آپ حرام مغز کو کاٹ رہے ہیں، یہ جو آپ گردن کی ہڈی کو، ابھی اس میں روح موجود ہے، آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اضافی عمل ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کسی جانور کو اذیت دینا یہ بھی کوئی معمولی جرم تو نہیں نا، بہت بڑا جرم ہے۔ ابھی غالباً کل کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ آپ میں سے کسی بندے نے دیکھا ہوگا کہ ایک ظالم آدمی نے ایک اونٹ کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ وہ اس کے فصل میں گیا، بے زبانہ جانور تھا، فصل میں گیا تو اس ظالم نے اس زندہ آدمی کے اس زندہ اونٹ کے پاؤں کو کاٹ دیا، اور وہ بیچارہ چیخ رہا تھا۔ تو یہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ تو ظلم کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ چیونٹی پہ بھی نہ حق ظلم کرنے کی اجازت نہیں، چہ جائے کہ قربانی کے جانور کو جو شعائر اللہ میں سے ہے اس کو آپ اذیت دیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی نماز، عید والے دن اس کو کہتے ہیں یوم النحر۔ یوم النحر جو عید کا دن ہے، اس دن جب عید پڑھنے کے لیے ہم آئیں گے تو تکبیرات راستے میں پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور اسی طرح پڑھنا ہے جیسے نماز کے بعد تھوڑی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس میں آپ اللہ ماشاءاللہ کوئی عمل کرتا ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ آ جاتے ہیں، تھوڑی آواز کے ساتھ تکبیریں پڑھتے ہوئے، اتنا زور سے بھی نہیں کہ جناب محلے والے ڈر جائیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، لیکن اتنا بھی بالکل خاموشی سے نہیں کہ جناب آواز ہی نہ آئے، آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ دیکھتے نہیں ہو منا میں، عرفات میں حجاج کرام جب تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا ہی لطف ہے، کیا ہی منظر ہے۔ ہم بھی عید پڑھنے آئیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، کیا ہی لطف آئے گا۔ اس گلی سے بندے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، سب کی زبان پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، گلی گلی گونج جائے رب کی توحید کے نعروں سے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ سارے ساتھی۔ باقی سارے مسائل آپ کو پتہ ہے، عید والے دن اچھے کپڑے، خوشبو لگانا۔ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ عید والے دن یعنی عید الاضحیٰ والے دن بہتر یہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں، بہتر یہ ہے کہ انسان صبح کا ناشتہ تاخیر سے کرے، اور قربانی کا گوشت جب تیار ہو جائے تو اسی سے کھانے کی ابتدا کرے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے اور ثواب کا کام ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عید والے دن جب تک گوشت کٹ کے تیار نہ ہو جائے تب تک روزہ ہے، تو یہ روزے والی بات غلط ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ اس دن شیطان کا روزہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو ہمارا کام تو بندگی ہے جی، ہمارا کام کیا ہے بولو؟ بندگی ہے۔ وہ یہاں پہ بڑا مشہور لطیفہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا نا، اس کو سبزیوں میں بینگن بڑا پسند تھا۔ اس نے کہا اپنے خانسامے سے، نوکر سے، بینگن یار آج پکواؤ، بیگن تو بہت ہی اچھی سبزی ہے۔ اس نے خوش ہو کر بادشاہ کو چاپلوسی کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی پسند پہ قربان جائیں، واقعی آپ نے جس سبزی کو پسند کیا کمال سبزی ہے، اور یہ بات اللہ کو بھی بڑی پسند ہے جی۔ دیکھتے نہیں ہو بینگن کے سر پہ اللہ نے تاج رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ بنا ہوا ہوتا ہے نا ایسے تاج، دیکھا ہے نا آپ نے جی؟ اس نے کہا جی شملہ بنا ہوتا ہے تو اس نے کہا جی دیکھو اتنی پیاری سبزی، اللہ نے اس کے سر پہ کیا رکھا ہے جی؟ تاج رکھا ہے۔ اس نے کہا یار بالکل تو نے زبردست بات بتائی ہے۔ وہ بینگن پکائے، خوب منڈ کے کھائے، وہ جناب گرمی ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا۔ اگلے دن کہتا ہے یار یہ بینگن بھی بڑی فضول سبزی ہے، میں نے کھایا تو میں بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا، نوکر نے آگے سے کہا بادشاہ سلامت بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کی شکل نہیں دیکھتے ہو، کالا سڑا ہوا۔ اللہ کو بھی پتہ تھا، اللہ نے اس کے لیے اس کی شکل ہی ایسی بنائی ہے کہ یہ اچھی سبزی نہیں تھی۔ اچھا بادشاہ بھی چپ کر گیا، بھائی یار میرے موافق بات کی ہے۔ دوسرے وزیر نے باہر نکل کر کہا یار تم یہ عجیب آدمی ہے، کل تو بینگن کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا کہ اللہ نے اس کے سر پہ تاج سجایا ہے، اور آج اس کی مذمت پر آیا تو اس کی شکل اور اس کا رنگ پہ اعتراض کر دیا۔ اس نے کہا او بابا ہم بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام نہیں ہیں۔
ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم نے بادشاہ کو خوش کرنا ہے، بینگن کے بارے میں ہم نے کوئی نہیں اس کی غلامی اختیار کی، ہر وقت اس کی تعریف کرنی ہے۔ تو میرے بھائی ہم رب کے بندے ہیں، رب کہے روزہ رکھنا ہے تو وہاں روزہ رکھنا عبادت، رب کہے روزہ نہیں رکھنا تو وہاں نہ رکھنا عبادت۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ راضی جو رب کو کرنا ہے، بندے جو اس کے ہیں، اس کے علاوہ تو اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو عید والے دن جو لوگ کہتے ہیں نا روزہ ہے، یہ بات غلط ہے، بالکل روزہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی پیاس لگی ہے پی لیں، کھانا کھانا ہے کھا لیں، چائے بن گئی ہے پی لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر طبیعت ٹھیک ہے اور انتظار کر سکتے ہیں تو قربانی کے گوشت تک انتظار کیجئے، پھر کھائیے۔ قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی، ان کو دیگ میں ڈالا اور سالن تیار ہوا، پھر آپ نے بوٹیاں بھی کھائیں اور شوربہ بھی پیا ہے۔ تو قربانی کے گوشت کو کھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہوا، کوشش کی جائے اپنے ہاتھ سے قربانی کی جائے، یا کم از کم کسائی کا بارے میں معلومات ہو کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے، کوئی دیندار ہونا چاہیے، وہاں پاس کھڑا ہونا چاہیے، بالکل جناب لوگوں کے حوالے کر کے اور صرف گوشت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا اونچا عمل ہے، ملت ابراہیمی ہے، توحید کا اظہار ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ اللہ ہم سب کو